سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا حامل الکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ وحی کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر مہمان نواز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، خاص طور پہ خواتین و حضرات آج ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آج انشاءاللہ موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آج ہم بات کریں گے جادو، ٹونا، بندش، آسیب کی حقیقت اور ان کے حل کے اوپر۔ اچھا جی ناظرین کرام، جادو ٹونے کی دنیا دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک وہ دنیا ہے جہاں حقیقت نظر آتی ہے، جیسے لبید بن عاصم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا جادو کا اٹیمپٹ کرنا، وہ اور بات ہے کہ نور کو شر کیا نقصان پہنچائے گا، لیکن امت کو اس نور کا صدقہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی صورت میں جادو کا باقاعدہ توڑ مل گیا۔ اور دوسری طرف ناظرین، وہ ایلوژن ورلڈ ہے جہاں فرعون کے درباری جادوگروں سے لے کر دیگر ایلوژنسٹ جو ہیں ناظرین ان تک، اور پھر جادو، ٹونا، بندش، آسیب وغیرہ کے توڑ اور اس کی کاٹ کے نام پر ہمارے فٹ پاتھوں پر بیٹھے لوکل شعبدے بازوں اور جعلی عاملین کے جعلی تعفن زدہ آستانوں تک یا دیگر مذاہب، کفر و شرک کی بنیاد پر جادو ٹونا تک، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز، اپنی اپنی دنیا اور اپنا اپنا طریقہ واردات ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اس میں پہلی چیز ضعیف الاعتقادی ہے۔ کاروبار بند ہو گیا تو کسی نے یقیناً بندش کر دی ہوگی، جاب نہیں مل رہی تو یقیناً کسی نے جادو کر دیا ہوگا، رشتہ نہیں آ رہا تو یقیناً کسی نے بندش کر دی ہوگی، بنے کام بگڑنا شروع ہو گئے تو کسی نے سفلی کر دی ہوگی، اولاد نہیں ہو رہی تو کسی نے بندش کر دی ہوگی۔ اور دوسری چیز ناظرین وہ ہے جسے ہم حسد کہتے ہیں، یعنی اسے اچھا کاروبار کیوں مل گیا، اچھی جاب کیوں مل گئی، نام کیوں مل گیا، شہرت کیوں مل گئی، عزت کیوں مل گئی، صحت کیوں ہے اس کے پاس، اولادیں کیوں ہیں اس کے پاس، گھر کیوں ہے اس کے پاس، گاڑی کیوں ہے، بنگلہ کیوں ہے، خوبصورت بیوی اس کو کیوں مل گئی۔ اس مرض میں ناظرین آج مرد اور عورتیں دونوں ہی اکثریت میں مبتلا ہیں، بلکہ اشتہاری جادوگروں، نجومیوں، فٹ پاتھ پر بیٹھے جعلی عاملین کے پاس اکثر انہی مردوں اور بالخصوص عورتوں کا ہجوم رہتا ہے جو اپنی چاہت کے حصول کے لیے، محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے، شوہر کی ترقی کے لیے، دیور دیورانی کو نیچا دکھانے کے لیے، گھر میں اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے، ساس بہو، نند بھاوج اور میاں بیوی کو زیر و زبر کرنے کے لیے تعویذ حاصل کرتی پھرتی ہیں، وقت برباد کرتی ہیں، مال برباد کرتی ہیں، عزت و آبرو برباد کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مشاہدے کی بات ہے کہ اپنی کسی بھی خواہش کی تکمیل اور اس کے حصول کے لیے اپنی رضامندی سے اپنی عزتوں تک کو پامال کروا بیٹھتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس حد تک بھی چلی جاتی ہیں کہ وہ کفر کر بیٹھتی ہیں۔ میں خواتین کی بات کر رہا ہوں ناظرین، یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں رہتا کہ مال بھی گیا، عزت بھی گئی اور معاذ اللہ ایمان بھی چلا گیا۔ لہذا ناظرین کرام، ایک بات تو آپ یاد رکھیے اور بہت توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا کہ کوئی شخص بھی جادو اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اسلام سے نہ نکل جائے، یعنی کفر کو اختیار نہ کر لے، کیونکہ یہ انتہائی خاص سے گندے اور غلیظ کام کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں، غلیظ جگہ پر بیٹھتے ہیں، غلیظ رہتے ہیں، غلاظت کھاتے ہیں، شرکیہ کلمات کہتے ہیں، شیطان سے مدد مانگتے ہیں، شیطان کی دعائیاں دیتے ہیں، نمرود،
شداد، فرعون، حامان شیطان کی یعنی مکمل طور پہ شیاطین کی دعائیاں دیا کرتے ہیں، شیر کے ناخن منگواتے ہیں، سنتے جائیے، الو کے پر منگواتے ہیں، حدود کے پر منگواتے ہیں، بندر کی کھوپڑی منگواتے ہیں، سندور منگواتے ہیں، شمشان گھاٹ کی مٹی منگواتے ہیں، قبر کی مٹی تک استعمال کی جاتی ہے۔ ناظرین یعنی جادوگروں کا سحر و جادو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عظمت والے اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے معاذ اللہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ بس ایک بات ایمان کا مضبوط حصہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اب جو بات ادا کرنے جا رہا ہوں ناظرین اس پہ توجہ کیجئے، ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر خیر و شر کا مالک ہے، اسی نے کفر بھی مقدر فرمایا اور ایمان بھی، بیماری بھی مقدر فرمائی، شفا یابی بھی، ہر چیز اللہ کی مقدر کی ہوئی ہے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ نقصان کو لوگوں کے لیے بطور سزا یا بطور امتحان جسے چاہتا ہے مقدر کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے مقدر کرتا ہے۔ یعنی بغیر اللہ کی مرضی کے ناظرین کوئی بھی کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے فرماتا ہے کہ یاد رکھو وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چنانچہ بحیثیت مسلمان آخری جملے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اول و آخر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا۔ آغاز کرتے ہیں پہلے کیٹیگوریکل ایک مسلمان کو ذرا یہ سمجھائیے جو آپ کو سننے والے پوری دنیا میں کہ جادو ٹونے کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور بالخصوص جو سرکار علیہ السلام پر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اٹیمپٹ کیا، میں ظاہر ہے میں ہی نہیں کہتا کہ جادو ہوا معاذ اللہ، اٹیمپٹ کیا، تو اس اٹیمپٹ کے تدارک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو اتاری، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ شروع میں انٹرو میں بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا ایک واضح نظام بنایا ہے۔ ٹھیک، حق بھی ہے اور حق کے نمائندے بھی ہیں، درست، باطل بھی ہے اور باطل کے نمائندے بھی درست۔ ہیں۔ حق کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات اور کرامات کا نظام رکھا ہے، درست، اور باطل کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے استدراج اور جادو کا اثر رکھا ہے۔ تو یہ طاقتیں آپس میں اسی اعتبار سے چل رہی ہیں۔ درست، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ٹھیک، یہ جو دنیا اور آخرت کا نظام سجایا گیا ہے، زندگی اور موت، یہ صرف آزمائش کے لیے اپن رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو جادو ہے یا ٹونا ہے، یہ بنیادی طور پر بری طاقتوں کی، شیطان کی، جنات کی اور برے انسان کی وہ تاثیر ہے جس کی وجہ سے خرق عادت ٹائپ عمل ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی میں اگر آپ سے آسان سے سوال کروں کہ کیا جادو کی حقیقت ہے؟ جادو باقی حقیقی ہے اور اس کا واقعی اثر بھی پڑتا ہے، اچھا، اور اس کے پیچھے باقاعدہ شیطان کی طاقتیں بھی ہوتی ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، لیکن اصل کام جادو کے اثر کا دوسرا رخ ہے کہ آپ اثر پڑھنے دیتے ہیں یا نہیں پڑھنے دیتے۔ ایک طبقہ قطع کلام کی معذرت جو یہ کہتا ہے وہ سرین انکار کرتا ہے، کوئی جادو نہیں ہے جی، سب فلش باتیں، بیکار باتیں، تصوراتی باتیں۔ اب یہ تو اختلاف ضرور رہا ہے کہ جادو کا اثر صرف خیالات پر پڑتا ہے یا جادو کا اثر باقاعدہ باڈی پر بھی پڑتا ہے، یہ تو اختلاف ضرور رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کبھی اختلاف نہیں کہ جادو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کچھ مفکرین اس طرح آج تو بڑے متجددین یہی بات کرتے ہیں، جادو کا جو ہے نا اثر انسان کے خیال پر پڑتا ہے اور اس خیال کے ذریعے اس کی باڈی متاثر ہوتی ہے۔ کچھ کا خیال یہ کہ نہیں، جادو کا باقاعدہ اثر پڑتا ہے اور وہ خیال اور باڈی سب پر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر تو باقاعدہ جملے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو ہوتا تھا تو وہ جادوگر میاں بیوی میں باقاعدہ تفریق تک بھی کرا دیتے تھے۔ ہاروت ماروت کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ وہ جو فرشتے تھے، ان فرشتوں کو جن ہمارے مفسرین نے اس تناظر میں دیکھا تو وہاں پر بھی جادو کے باقاعدہ اثرات ظاہر ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو آپ نے بات کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ اٹیمپٹ کیا جادو، تو وہ بھی بنیادی طور پر ان کا مقصد یہی تھا کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو جا، اور نعوذ باللہ کچھ روایت میں اشارہ یہ ہے کہ آپ اس میں
شہید ہو جائیں گے لیکن ان کا وہ دور نہ چل سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے جو ہمیں ہدایت دی وہ یہ دی، یہ جو معوذتین ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ بنیادی طور پر اس کے توڑ کے لیے آئی ہے، یعنی انہی کا صدقہ ہمیں مل گیا بنیادی، یہ انہی کا صدقہ مل گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس میں نہ رہیں کہ جادو کا اثر نہیں پڑتا، ہاں اس میں رہیں کہ اگر جادو کوئی کرنے لگا ہے آپ کے پاس دفاع کرنے کا سامان موجود ہے یا نہیں۔ واہ، اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے ذرا ساتھ ساتھ، جیسے ہاروت ماروت کی بات ہے تو ہاروت ماروت سے جب لوگ جادو سیکھنے آتے تو خود کہتے تھے کہ آزمائش والی چیز ہے، اس کو مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود ظاہر، اور یہ میاں بیوی کے درمیان خاص طور پہ جدائی ڈلوانے کے لیے جادو سیکھا۔ اچھا دوسرا، اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو جو درباری تھے فرعون کے جادوگر، انہوں نے جو رسے پھینکے تھے وہ کیا وہ جادو تھا، وہ شعبدے بازی تھی؟ وہ ایک لامحالہ اس میں چیزیں ایسا ہی لگتا ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو جملے لکھے، چونکہ یہ ایک مخفی سی چیز ہے، یہ کبھی کھلتی ہے اور کبھی اس میں بندش رہتی ہے اور یہ مخفی رہتی ہے، تو وہاں سے تو تاثر یہ ملتے جن مفکرین نے کہا کہ وہ تو نظر بندی تھی اور وہاں دیکھنے میں یہ نظر آ رہا تھا یہ جو رسیاں ہیں یہ سانپ ہیں، اور ان کو اس طرح کر کے کوئی ملمہ سازی کی گئی تھی، لیکن وہ ایک الگ رخ ہے، وہ illusion تھا اس کا مطلب، وہ ایک تو ورنہ جادو کی باقاعدہ حقیقت اور اس کے اثرات پر ہمارے ائمہ نے باقاعدہ گفتگو کی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا اثر صرف خیال پر پڑتا ہے یا براہ راست باڈی پر پڑتا ہے۔ آپ کے خیال میں جادو کس حد تک شدید ہو سکتا ہے؟ جادو کی بنیاد پر قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جادو کی وجہ سے میاں بیوی میں تفریق بھی ہو سکتی ہے، جادو کی وجہ سے آپ کی طاقتوں کو سلب بھی کیا جا سکتا ہے، اور جادو کی وجہ سے آپ کو بہت سارے مسائل میں الجھایا بھی جا سکتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شے اللہ کے حکم سے ہے، ہر خیر اللہ کے حکم سے، ہر شر اللہ کے حکم سے ہے، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہے، تو یہ پھر کیسے کہ کوئی شخص جو ہے یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کے ساتھ یہ کروں گا اور وہ کر کے دکھاتا ہے؟ پھر بس اس کا ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت تو اسباب کے ساتھ ایک مطابقت پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبب اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اس کے ساتھ چل پڑتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو کسی کی پابند نہیں ہے، لیکن وہ اسباب کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دستور اس کا یہ ہے۔ ممکن ہے کوئی برائی کے راستے کی طرف بڑھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ برائی کے راستے کی طرف میں لے تو نہیں جاتا لیکن میں مہلت ضرور دے دوں گا، وہ چل پڑے گا، اور جو نیکی کے راستے پر آنا چاہے اس کی باقاعدہ مدد کر کے نیکی پر لاتا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس میں بتائیے ذرا ڈاکٹر صاحب، موجودہ دور میں جو ہمارے یہاں ضعیف الاعتقادی اتنی بڑھ گئی ہے، یعنی اب تو آپ نے بھی ظاہر ہے اس پر مشاہدہ کیا ہوگا کہ کسی کا کاروبار رک گیا جی تو لوگ یہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اچھا جی جاب نہیں مل رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی جادو کا معاملہ لگ رہا ہے، کسی نے کچھ ہمارے اوپر اٹیمپٹ کر دیا، کوئی سفلی کر دی، کوئی جادو کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اولاد نہیں ہو رہی، بھائی چیک کراؤ کہ بندش تو نہیں کرا دی کسی نے۔ یعنی موسٹلی اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کیا یہ جادو ہے؟ یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہمارا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت مہربانی، آپ نے دعوت دی، آپ کا چینل کا میں شکر گزار ہوں۔ سر میں آپ کے سوال کا آغاز ڈاکٹر صاحب کی بات کے کو ہی سیکنڈ کرتے ہوئے گزارش یہ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ابھی اس کے اوپر اختلاف ہے کہ جو جادو ہے یا نفسیاتی معاملات ہیں یہ ہمارے خیال کو کنٹرول کرتے ہیں، جسم کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی تحقیق چونکہ کر کے آیا ہوں تو میں آپ کو کچھ کمپیریزنز یا سملیرٹی بتاتا ہوں جادو میں اور نفسیاتی معاملات۔ بتائیے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ مادی دنیا ہے، ٹھیک ہے، مادے کی دنیا کے اندر اتار بھی آئے گا، چڑھاؤ بھی آئے گا، اپرچونٹی بھی آئے گی، ڈسکریجمنٹ بھی آئے گی، بہت سی چیزیں ہمیں ملیں گی، پہلی بات۔ دوسری بات، اس مادی دنیا کے اندر ہمارے کچھ دشمن آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں، جس میں سے ایک کھلا دشمن شیطان ہے ہمارا۔ اب جو جادو ہے یا نفسیات ہے یہ بیسیکلی ایک جگہ پر جا کر مل جاتے ہیں، کیونکہ جادو کیا ہی آپ کی نفسیات کو کنٹرول کرنے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے برین کو کنٹرول کر لیا تو آپ کی باڈی کو کنٹرول کر لیا۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو جادوگر اور شیطان کی دو سملیرٹیز ہیں۔
چاہے وہ کالا جادو کر رہا ہے، چاہے قبالہ جادو کر رہا ہے، چاہے شوبدہ بازی کر رہا ہے، چاہے شیطان جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، پہلی چیز وہ انسان میں خوف پیدا کرتا ہے. اوکے. دوسری چیز اکیلا پن اور مایوسی پیدا کرتا ہے، ہوپ لیسنس پیدا کرتا ہے. تیسری چیز معاشی تنگی سے انسان کو ڈراتا ہے. حالانکہ معاشی تنگی تمام انبیاء کرام پر آئی ہے، تمام صحابہ کرام، اولیاء اللہ پر، میرے آپ ہر بندے. یہ تو دنیا یہاں پر اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا، ٹھیک ہے. وہ اسی چیز پہ پن پوائنٹ کرواتا ہے. اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ دنیاوی نقصانات کا ٹک ٹک ٹکی بندی رہتی ہے، انسان کو ڈر لگا رہتا ہے. انسان دین کی حقانیت اور سچائی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ obvious سی بات ہے وہ ہر وقت دنیا کے فائدے اور نقصان کو دیکھے گا. ایسا ہی ہے. اچھا، اب ضعیف الاعتقادی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. اب یہ تمام چیزیں تخیلات کی ہیں، سوچ کی ہیں. جیسے ہی سائیکولوجیکلی انسان ویک ہوتا ہے تو یہاں پر شیطان اور جادوگر اپنا وار کرتا ہے. اور وہ وار کیا ہے؟ وہ وار ہے جس کا ذکر قرآن میں کھلے الفاظ کے ساتھ آیا ہے، وسوسے ڈالے گا، چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو. اب جنوں میں سے وسوسے کیسے ڈالے گا؟ وہ دبک کے آپ کے ذہن میں، آپ کی تھاٹ میں ایسی تھاٹس پیدا کرے گا، دیکھا نا آپ نے یہ کیا تو یہ ہوا، یہ کیا تو یہ ہوا. اور انسانوں میں سے کیسا ہوگا؟ شر الوسواس الخناس سے بالکل بالکل، میں نے اسی آیت کا ریفرنس دیا. اور دوسری جگہ انسانوں میں سے وہ کیسے وسوسے ڈالے گا؟ جو میرا اپنا تجربہ ہے، آپ ایسے لوگوں کی محفل میں جاتے ہیں جو دنیا پرست ہیں، جو کمپیریٹیولی اپیرنٹلی تو آپ کو لگتے ہیں کہ بڑا تعلیم یافتہ اور بڑا کچھ ہیں، لیکن ان کے جو اعتقادات ہیں وہ اسی زمانے جاہلیت والے اعتقادات ہیں. ان کی ایمان وہی ہے. اب وہ بھی آپ کے دل میں پتہ کیا وسوسہ ڈالیں گے؟ دیکھا یہ ہوا تو یہ کیا، اب یہ کرو، اب وہ کرو. مثلا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی بیماری ہے، میں اللہ سے یہاں بیٹھ کر جب اس کی دعا کروں گا، مجھے کوئی 8000 کلومیٹر دور جا کے اللہ کو تلاش کرنا پہلے اس دعا کے حل کے لیے. یعنی مطلب اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ ایسا کنیکٹیوٹی ہے جس کے لیے کسی وائی فائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں. دوسری سر سب سے بڑا وائی فائی ہمارے پاس ختم نبوت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت میں اگر آپ پہ آپ کا اعتقاد ہے، آپ آخری نبی آخری رسول مانتے ہیں، قرآن کو محکم حکم مانتے ہیں، یہ اس سے بڑا کریکشن اور ہمیں چاہیے. کیا اچھی بات. اب اس کے اگلے درجے پہ آتے ہیں جو دوسری بات ہوتی ہے. اب یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب شیطان اس کو یوز کیسے کرتا ہے؟ گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جب گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ مفلسی اور غریبی سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، ساتھ وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے گھر والے سمجھتے ہیں اس پہ جادو ہو گیا ہے، وہ ان کی باتوں میں آتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ پہ جادو ہو گیا. حالانکہ یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں سر، یہاں شر اور خیر دونوں جنگ کی حالت میں. ایگزیکٹلی. بلکہ اس میں ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، بہت سے لوگ یہ مثال دیتے ہیں، یار میری زندگی میں تو سانپ سیڑھی کا کھیل ہو گیا ہے، میں کرتے کرتے اوپر جاتا ہوں، 99 پہ پہنچتا ہوں، پھر ٹھک کر کے نیچے گر جاتا ہوں. یہی اللہ کی مصلحت ہے، یہی اللہ کی رضا ہے. یار کسی قریب والے نے کہا کہ بھئی یہ ذرا چیک کراؤ، مسئلہ کچھ ہے، کسی عامل بابا کے پاس جاؤ، ورنہ تمہاری ترقی جو رک جائے گی. بار بار کیوں گرتے ہو؟ اس کا مطلب کسی نے تمہیں روکا ہوا ہے. یہاں پہ آ کے نفسیاتی پرابلم شروع ہوتا ہے، جادو شروع ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا، انسانوں میں سے بھی تو شر ڈال دیا نا، وسوسہ یہ انسان نے ڈال دیا. اور تیسری امپورٹنٹ چیز سر، ہم مٹیریلسٹک ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ہر بندہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی بات. ہر بندہ آگے جانا چاہتا ہے، ہر بندہ شارٹ کٹ مارنا چاہتا ہے. تو شارٹ کٹ مارنے کا رستہ تو 2 نمبر ہی ہے. 1 نمبر طریقے سے آپ آگے نہیں جا سکتے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے. بہت شکریہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب، بڑا اب آپ سے جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں یہ زبان زد عام ہے. لوگ عموماً یہ کہتے ہیں جی میری بندش کر دی گئی ہے نا، اولاد کا معاملہ بندش کر دی گئی ہے. چونکہ یہ اس سے ریلیونس یہ ہے جس سے پہلے میں سوال کر رہا تھا، اب اسی کنٹینیوٹی میں اب اس کا ایک شرعی پرسپیکٹیو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے. یہ تو سائیکولوجیکلی بات ہو رہی تھی. اچھا، ایک تو آپ نے بتایا بندش کیا ہے، دوسرا خواتین کے اوپر حاضریاں آنا اور بالوں کو کھولنا اور چیخنا چلانا، مردوں کا بھی یہ معاملہ ہے، عجیب عجیب آوازیں نکالنا. تو بندش اور آسیب کیا ایک آپ نے یہ بتانا ہے. دوسرا، کیا اسلام میں اس سے مطلب کوئی تصور موجود ہے؟ پھر ایک اہم ترین بات جو میں سمجھنا چاہتا ہوں، بچپن میں ہم سنتے تھے جی اس پر سفلی عمل ہو گیا ہے، کیا جادو ٹونے اور سفلی کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ذرا آپ بتائیں گے. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، جو بندش ہے اس کا بنیادی معنی ہے گرہ باندھنا. ٹھیک ہے. اور یہ گرہ بنیادی طور پر عقیدے کی باندھی جاتی ہے اور اس سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کمزور کر دیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں میں اس کو بالکل ختم کر دیا. وہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح صبح آج کچھ بندے مسلمان ہوئے اور کچھ کافر ہوئے. جیسے آج بارش ہے
تو فرمایا اس دن بھی مدینۃ المنورہ میں بارش تھی، فرمایا جس نے کہا بارش اللہ نے برسائی وہ مسلمان ہے، جس نے کہا فلاں ستارے کے فلاں جگہ سے فلاں جگہ جانے پہ بارش ہے، فرمایا وہ کافر۔ مسئلہ ہی حل ہو گیا، ختم ہو، ان دو جملوں میں سرکار نے مسئلہ حل کر بالکل دیا۔ ختم۔ اللہ 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 اللہ، بنو عامر کا ایک بندہ نبی کیا اچھی بات کی آپ نے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بنو عامر کا ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کو سفل علم تھا۔ اس نے کہا آپ کو یہاں تکلیف ہو رہی ہے تو میں اس کا علاج بتاؤں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے ایک ایسی شے بتاتا ہوں کہ تو بھی حیران ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جا سامنے درخت کو کہہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے کہا تو درخت چل کے آ گیا، پھر واپس چلا گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے مجھے بتانا تھا یہ اس سے زیادہ کمال نہیں تھا جو میں نے تجھے بتا دیا، اور بتایا کہ اس چیز سے باہر آنے کے لیے، اپنے آپ کو بدعقیدگی سے بچانے کے لیے سب سے پہلے یہ شاید ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پہ اپنا عقیدہ مضبوط کرے۔ سر یہ بتائیے بندش کچھ ہے بھی، کیا ہے یہ آسیب کیا ہے، مجھے بتائیے نا ذرا۔ بندش اور آسیب یہ جادو ہی کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے 100% لوگوں کو ہو جاتی ہیں، ویسے نہیں ہوتی۔ عمومی طور پر یہ اللہ ماشاء اللہ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، جب کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا نا تو وہ کہتا ہے میرا رزق کسی نے باندھ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں عقیدہ سمجھا دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پہ جتنے چلنے والے ہیں ان سب کا رزق میں نے مقدر کیا ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر اس نے کمی کی وجہ بھی بتا دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، اور قیامت والے دن میں اس کو اندھا کر کے لاؤں گا اور وہ پوچھے گا مولا دنیا میں تو آنکھیں دی تھی آج کیوں اندھا لایا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے آیات اور نشانیاں بھیجی، تو نے دنیا میں ان سے منہ موڑ لیا، آج میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا۔ اب مجھے بتائیے، یہ بات تو سمجھ آ گئی مجھے، اب یہ بات مجھے بتائیے، اگر کوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے یا کوئی یہ کہے کہ بھئی میرا جو وہ سب آرڈینیٹ ہے مجھ سے جل رہا ہے، اس نے جو ہے اپنا میرا کاروبار باندھ دیا ہے، میری جاب باندھ دی ہے، یا میری جو ہے اپنا بھاوج یا میری نند جو ہے یا میرے رشتہ دار جو ہیں وہ مجھ سے جل رہے ہیں اور انہوں نے میری اولاد کا معاملہ جو ہے بندش کر دیا اولاد کے معاملے میں، کیا نا درست ہوگا؟ یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا نا کہ جو مجھ سے جل رہا ہے، تو اصل میں بندش اور جادو کا تعلق ہے یہ حسد کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، حسد ہوتا ہے تو پھر ایسے کام کی طرف انسان جاتا ہے۔ نہیں بندش کوئی کر سکتا ہے؟ یہ جی بتائیے۔ بندش کر سکتا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اور بتایا اسلام یعنی نے کسی کا رزق روک سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل، کسی کی اولاد روک سکتے ہیں؟ اس میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں عقیدہ اسلام۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جو عقیدہ بنیادی طور پہ ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رضا ہے، ایک اس کی مشیت ہے۔ رضا اس کی ایمان اور مسلمانوں کے ساتھ ہے، مشیت اس کی ہے جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا، چاہے وہ اچھی جگہ محنت کرے چاہے وہ بری جگہ محنت کرے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سفلی علوم میں، کوئی جادو میں، کوئی شیطانی قوتوں میں کسی سے بہت کچھ لے لیتا ہے، یہی فرق ہے معجزے میں، کرامت میں اور جادو میں، کہ معجزہ سیکھنا نہیں پڑتا، اشارہ ہوتا ہے تو معجزہ ہو جاتا ہے، اشارہ ہوتا ہے تو کرامت ہو جاتی ہے، جبکہ سفلی علوم سیکھنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو دنیا میں جتنی محنت کرتا ہے اس کو اس کے اتنے ثمرات مل جاتے ہیں۔ اور لوگ جادو سیکھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ کسی کو نقصان پہنچایا جا سکے، اور اسلام نے یہ کلیئر کر دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر جہنم میں جائے گا، جنت اس پہ حرام ہو چکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جتنا زیادہ جادو سیکھتا جائے گا وہ اتنا زیادہ جنت سے دور ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں لوگوں کی اصلاح اور تربیت کرتے ہوئے جو باتیں ارشاد فرمائی، اس میں ایک جملہ میں بتانا چاہوں گا، اگر تو معاشرے میں جادو عام ہے، ٹھیک ہے، پھر علماء نے اجازت دی کہ اپنے تحفظ کے لیے انسان سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا کہ اس کا جواب دے سکے، اور اگر دوسرے کو نقصان پہنچانا مطلوب و مقصود ہے پھر ناجائز اور حرام قرار دے۔ ٹھیک۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ذرا، جو لوگ آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں وال چاکنگز ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، عاملین باقاعدہ اپنا نمبر کھل کے دیتے ہیں، اب اس میں ظاہر ہے جب وہ کر ہی 2 نمبر کام رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو کیا وہ مسلمان رہے؟ سو کالڈ مسلمان ہے وہ۔ اسی طرح اپنا ہندو عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی عاملین بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، رش بھی ہے۔ ذرا یہ بتائیے جو لوگ جادو کرتے ہیں اور کرواتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ذرا اس پہ کھل کے کلام کیجیے۔ اگر جس جادوگر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں اپنی قدرت اور طاقت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اذن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا پھر جو کسی جادوگر کے پاس جا رہا ہے اور اسی خیال سے جا رہا ہے کہ جو میں لے کے جا رہا ہوں یہ کام میرا وہ کر دے گا،
اور اس میں اللہ کا اذن، قدرت اور مشیت شامل نہیں ہے تو اس سے شرک اور کفر لازم آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ کرنے والا بھی کافر ہے اور مشرک ہے، اور یہ کروانے والا بھی کافر اور مشرک ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر اس نیت سے جا رہا ہے کہ سب کچھ ہوتا تو اللہ کے اذن اور قدرت سے ہے، لیکن چونکہ ایک نظام گنجائش بھی اللہ نے رکھی ہے تاکہ کوئی جتنا برا ہونا چاہے تو اس کی اجازت ہے، تو اس نیت سے اگر جا رہا ہے تو پھر یہ حرام ہے۔ ٹھیک۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ نہ اس سے جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال محفوظ اور ہے۔ کئی ایسے کیسز معاشرے میں اور کئی ایسے کیسز ہیں کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اس الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ حسد سے اپنے آپ کو بچانا ٹھیک چاہیے، ہے۔ ذوف اعتقادی سے بچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک محنت کا اور ایک سمجھنے کا اور عمل کا جذبہ دیا ہے، جی۔ اس پر ہمیشہ اعتماد بحال کرنا چاہیے اور اپنی کوشش کر کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس طرح کے 2 نمبر لوگوں کے پاس جا کے اپنے مسائل کو مزید الجھا بیٹھیں اور پریشانی کا سبب بن۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ اور لوگوں کے کاروبار کے چکر میں ہوتے ہیں، اور یہ لگتا یہ ہے کہ یہ نفسیات کے بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ لوگوں کی ذوف اعتقاد اور چند معلومات کو لے کر نا اس پر گیس ایسا کر دے کہ اگلا کہتا ہے جی میرا مستقبل اور ماضی سب تو اس کے سامنے یہاں ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے مسائل کا حل بھی اسی کے پاس ہے۔ اگر وہ کچھ حل پہلے تو کرے گا نہیں، کر نہیں سکتے، اگر کچھ حل کرتا بھی ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ باریکی اپنے پاس رکھ لے گا اور اس کو اپنے در کا ایسا محتاج بنا دے گا کہ جیسے وہ سمجھے گا جی اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ویسے یہ ایک فیملیوں کے بن جاتے ہیں اور لوگ ہر مسئلہ پوچھنے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں مسلمان بننا چاہیے، پکا اور سچا مسلمان بننا چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننا چاہیے اور آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے، اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت پر اعتماد کرنا چاہیے، خیر و شر کا ایک جو واضح نظام ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، پھر تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ مسائل میں الجھتے ہی چلے جائیں گے اور پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ اچھا، یہ تو ہوئی ذاتی بات نا کہ انسان کا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے گئے۔ ایک وہ شخص ہے یا ایک وہ عورت ہے جو باقاعدہ کسی کو برباد کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی سے دشمنی کرنے کے لیے جاتے ہیں، جعلی عاملین کے پاس ان کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی زندگی برباد کرنی ہے، کسی کی جاب برباد کرنی ہے، کسی کا کاروبار برباد کرنا ہے، عامل نے کہہ دیا جی کہ ایک کام کی مٹی ہے لے جا کے صرف اس کی کاروبار کی جگہ پہ ڈال دو، اس کا جو ہے وہ کام برباد ہو جائے گا، اس کے گھر میں ڈال دو، اس کے گھر میں نحوست آ جائے گی، اور میاں بیوی کو جو ہے کچھ ایسا کھلا کے پلا دو، مطلب کچھ بھی کر دو تو وہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ ایسے کام کرنا جس کے لیے وہ باقاعدہ پیسے بھی دیتا ہے، عامل کو پے بھی کرتا ہے اور جیسے پیسے وہ مانگتا ہے، یہ کرنا کیسا ہے؟ اگر اس کو وہ جائز سمجھ کر رہا ہے تو پھر تو یہ درجہ کفر میں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یعنی اگر وہ یہ سمجھتے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ کام کرنا میرے لیے جائز ہے، اگلے کو قتل کروا دینا، نقصان پہنچا دینا اور اس کے سارے بندشیں کروا دینا اگر جائز سمجھتا ہے، اگر اس کو ناجائز سمجھتا ہے تو پھر یہ اکبر الکبائر ہے، یہ کفر کے بالکل قریب تر ہے، اس بندے کو کبھی جنت کی ہوا نہیں ملے گی۔ آج کل بہت سے کیسز میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، فیملی میں رفٹ ہے، نند اور بھاوج کے درمیان جھگڑے ہیں، ساس اور بہو کے درمیان جھگڑے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو جو ہے وہ اٹھا کے عاملین کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے مطلب معاملے میں جو ہے شٹ اپ کال دینے کے لیے کہ جی میں اس کو دبا دوں یا اس کو جو ہے اپنا نیچے دکھا دوں، اپنے آپ کو اوپر کر لوں، اپ لفٹ کر لوں۔ ایسے معاملات میں جو گھریلو طور پہ مطلب جو ہے ہمیں ڈیل کرنے چاہیے، ہم وہ جا کے جعلی عاملین کے پاس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی شوہر کو قبضے میں کرنا ہے یا بیوی کو جو ہے قبضے میں کرنا ہے۔ ایک عجیب صورتحال ہے، اس پہ کیا کہیں؟ اس میں ایک جملہ کہہ دوں، سفلی علوم موجود ہیں اور ان پر مہارت اتنی جلدی طاری نہیں ہوتی۔ یہ جو عاملین بنے بیٹھے یہ ایک کاروباری مراکز ہے، ان میں کوئی بندہ اس علم کا ماہر نہیں ہوتا، یہ تو کوئی لاکھوں میں ایک آدھ بندہ کوئی بیٹھا ہو۔ لیکن پھر اتنی بڑی تعداد کیوں ہے؟ مجھے بتائیے نا، ان کی اس کی بڑی وجہ تعداد کی وجہ وہ ہم اپنے مسائل کو الجھا دیتے ہیں، ہمیں جیسے کوئی اچھا مشورہ دینے والا بندہ مل جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ حال بھی اسی کے پاس ہے،
تو ایسے لوگوں کے بعد یہ ذوف اعتقادی حسد کی بہتات کی وجہ سے یہ اپنے مسائل میں اپنا قصور جب آپ نہیں سمجھتے تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ صوفیہ کا نقطہ نظر یہ کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو آپ ہمیشہ پہلے اپنا قصور تلاش کریں۔ جب آپ اپنا قصور تلاش کریں گے پھر اس کا اگر آپ حل نکال لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ہر مسئلے کا الزام ہی دوسرے پر رکھیں اور اپنے آپ کو صاف سمجھیں تو مسائل الجھتے ہیں تو پھر مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات کو تھوڑا سی آگے بڑھاتے ہیں کہ بہت سے لوگ، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں جب لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، میں ان سے کہتا ہوں یار آپ کسی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں؟ نہیں۔ کسی صوبے کے گورنر ہیں؟ نہیں۔ کسی صوبے کے سی ایم ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا کمشنر ہیں؟ نہیں۔ آپ ایک عام کاؤنسلر ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ کے اوپر کچھ کرے گا؟ اصل بات یہ ہے لوگوں کو یہ سمجھائیے صاحب کہ میں جو سوال کر رہا تھا، میں چونکہ وہ بات تشنا تھی، میں چاہتا ہوں اسی کنٹینیوٹی میں وقت کی ذرا کمی تھی، آپ ذرا اس کو ٹو کریں اس بات کو، اور یہ بتائیے کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے 2 نمبر عاملین کے پاس آج جاتی ہے، اور آپ کے سامنے اخبارات میں کئی کیسز آتے ہیں کہ جی پیسے بھی لوٹے تو مطلب عزتیں بھی برباد ہوئی، سب کچھ برباد ہوا۔ آپ اپنے کاموں کے لیے جاتی ہیں یا کسی سے دشمنی نکالنے کے لیے جاتی ہیں؟ دونوں میں سے ایک کام ہوتا ہے، پیسہ وہی باتیں برباد ہوتا ہے، عزتیں برباد ہوتی ہیں۔ ایسے مردوں اور خواتین کو، اسپیشلی خواتین اور بالعموم مردوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ یعنی یہ تو دن بدن ایکسپلور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی اب تو صورتحال یہ بھی ہوگی کہ شریعت کے دائرے کے اندر بھی بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر جو ہے ایمان لائے بغیر کہاں جائے گا، وہ کہے گا جی ان سے بہتر تو کوئی آدمی نہیں ہے۔ پھر جنید بھائی اس میں سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا تو آپ نے نئے بندے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ ان کا ایجوکیشن سسٹم بدلا، ان کو وہ کتاب دی جس میں شک و شبہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید اور دین کی طرف جب آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ درست۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت کے لیے شے بتائی، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا تو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مجھے روحانی کوئی مسئلہ ہو، مجھے یہ محسوس ہو کہ میرے اوپر بندش ہے، تو میں نے کس کے پاس جانا؟ اس کے لیے اسلام نے بتایا کہ 5 چیزیں بندے میں جانچو، پرکھو، پھر اس کے پاس جاؤ۔ اچھا، نمبر ایک کہ صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2 اتنا بڑا عالم ہو کہ اپنی ضرورت کا ہر مسئلہ کتاب و سنت سے خود نکال سکتا ہو۔ کیا اچھی بات آپ بتا رہے ہیں۔ نمبر 3 متبع سنت ہو۔ واہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کا سلسلہ بیعت رسول اللہ تک متصل ہونا چاہیے۔ کیا کہنے؟ اور 5ویں نمبر پر یہ بات سمجھائی کہ جس راہ سے اس نے گزارنا ہے، جس مشکل سے نکالنا ہے، اس کے بارے میں اس کو علم ہو، اس کو پڑھ کے آیا ہو، ایسے ہی نہ بیٹھا ہو۔ یعنی نکالنا تو اللہ نے، بات یہ اس سے جو ذریعہ بننا ہے، جو ذریعہ بننا ہے وہ اس بندے نے بننا ہے، اور اس کو راہ کی ساری خبر ہو کہ یہاں کون کون سی چیزیں حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ یعنی یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے کہ جس کسی کے پاس آپ جاتے ہیں اس اسٹینڈرڈ کو سامنے جی رکھیے۔ دیکھیں، ہاں، ڈاکٹر دیکھنے کے لیے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مالائیں گلے میں پڑی ہوں، مطلب بھاری بھاری انگوٹھیاں، وہ دیکھ کر نہ جائیں، بڑے بڑے بال میں دیکھ اس کے کے نہ اوپر جائیں۔ واضح کر دیتا ہوں کہ ہمارے عرف میں ایک عام جملہ چلتا ہے، اے بابا جی بڑے پہنچے ہیں۔ اچھوں کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، پہنچے ہوئے ہیں۔ کہاں پہنچے ہوئے؟ تو جنید بغدادی نے اس کے بارے میں فرمایا، جس کو امام احمد رضا نے لکھا کہ اگر کوئی کہ کہاں پہنچے، فرمایا جہنم میں پہنچے ہوئے۔ اس لیے ہمارے اپنے سٹینڈرڈ کو بہتر کرنا چاہیے، ہر شے کے لیے کوالٹی ہے تو اسلام کے لیے بھی کوالٹی ہو۔ درست۔ جب ہم اعلیٰ ترین بندوں کا انتخاب کریں گے، اور وہ اعلیٰ ترین بندے تب ہوں گے جب رسول اللہ کی شریعت پہ چلنے والے ہوں گے۔ اور پھر اس میں جو آپ نے بات کہی کہ جاتے ہیں، اسلام نے کسی بھی تکلیف کے اوپر کوئی جانور نہیں مانگا، بکرا نہیں مانگا، سری نہیں مانگی، اور پیسے کا ضیاع نہیں کرنے کے اسلام نے پسند کیا۔ بلکہ سر وہ اسلام نے وہ گڈے گڑیا بنا کر اس پہ سوئیاں مارنے کی بھی کہیں مطلب تعلیم اس میں میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، یہ بھی کام تو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرے نا کہ کسی جادوگر نے ایسا کیا ہوا ہے کہ گڈے گڈی کے اوپر اس نے کی لگائے ہوئے ہیں، تو وہ سری سے نہیں نکلتا، وہ بکرے سے نہیں نکلتا، اس کا حل اسلام نے بتایا کہ اس کو سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ کے پھونک مارو تو تمہارے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تو جو مانگتا ہے، طلب کرتا ہے اتنے پیسے دو میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، وہ بھی خلاف اسلام ہے۔ اسلام نے اپنے مال کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ جو ہمارے ہاں توہمات ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو انڈا توڑ دو سڑک پہ، اس سے نظر اتر جائے گی، اس سے اس کا اثر اتر جائے گا۔ یہ بھی سب مال کو اور رزق حلال کو ضائع کرنے ایک بات بتائیے، بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں اس وقت، 2-3 باتیں مجھے کٹ شارٹ میں بتائیے گا۔ بہت سے کیسز میں دیکھا کہ جی بندہ جو ہے وہ اس کی بیماری ڈائیگنوس نہیں ہو رہی ہے، بیماری ڈائیگنوس ہی نہیں ہو رہی ہے،
اور پتہ ہی چلا وہ بیمار ہے اور حتیٰ کہ گھلتا چلا جا رہا ہے وہ، یعنی اس کا ہر طرح کا ٹیسٹ کر لیا، بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس کے تو مطلب وہ کوئی خدا نہ خواستہ جادو کسی نے کر دیا تھا اور وہ اس کی ڈائگنوس ہی نہیں ہو پایا. ایک بات. دوسری بات آپ نے یہ بھی ضرور بتانی ہے، اب ہم یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا، ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہماری طہارت کتنی ہے؟ بڑی امپورٹنٹ میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. نہ ہمیں وضو کا پتہ ہے، نہ ہمیں غسل کا پتہ ہے. جب ہم طہارت میں نہیں ہیں اور گندگی اور رہنے والے ہیں یا گندگی کے ساتھ موو کرنے والے ہیں تو ویسے بھی اثرات تو ہمارے اوپر ہوں گے نا اس کے. اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اوپر اثرات ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توڑ بتایا، اسلام نے بتایا. فرمایا سورۃ البقرہ پڑھو، سورۃ الفاتحہ پڑھو، معوذتین پڑھو، یہ پڑھو گے تو اثرات تمہارے اوپر سے بالکل ختم ہو جائیں گے، کسی کو کچھ دینے کی مالی طور پہ ضرورت نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت میں 7 اجوا کھجوریں کھائے اس کے اوپر کسی قسم کا جادو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور پھر دوسری جو آپ نے اہم بات کی کہ یہ جو طہارت کے بارے میں، اس میں توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جسم کو خوراک چاہیے، کھانا کھائیں گے تو یہ تو صحت مند رہے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری روح کو بھی خوراک چاہیے، اور روح کی خوراک ہے اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے. وہ ہم کرتے نہیں، نماز ہم پڑھتے نہیں، اور ہم ہر وقت اس میں پڑے رہتے ہیں کہ کسی نے میرا کچھ کر دیا. جو شخص تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ اس کا تعلق پہلے سے اللہ سے جڑا. اور پھر معوذتین جو ہے سب سے بڑا علاج آپ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کامل مبارک تھا، حالانکہ آپ پہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی حملہ کر سکے. اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز رات سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ دم فرما کے معوذتین اپنے جسم پہ لگاتے تھے. اور جہاں تک تمہارا ہاتھ جائے وہاں تک ہاتھ کو لے کے جاؤ. بالکل، یہ اسی لیے ہے تاکہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے جعلی لوگوں سے کیسے بچنا ہے اور خود اپنا کام کیسے کرنا ہے. میں ایک بات آخر میں ذرا سمجھنا چاہوں گا، اور یہ بات چونکہ وہ ابھی تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ ہونا ضروری ہے. میں نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا، چونکہ انٹریکشن رہتا ہے، آپ بیلیو کریں ان کو بیسیکلی جو ہے غسل کا ہی طریقہ نہیں پتا، غسل کرنا نہیں آتا. اچھا، غسل ظاہر ہے طہارت کا ڈور اوپنر ہے. آپ کا غسل صحیح نہیں تو آپ کا وضو کیا صحیح، آپ کا وضو صحیح نہیں تو پھر آپ کی نماز کیا صحیح، عبادات کیا صحیح، سبھی کچھ خراب ہو گیا نا. یعنی وہ بیسمنٹ میں جب وہ مطلب گندگی پڑی ہوئی ہے، عمارت آپ کتنی حسین تعمیل کریں، بیسمنٹ کی جو گندگی اس کو اسکریچ کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے تو شیطان تو اٹیمپٹ بھی وہاں کرے گا. جی، بری مخلوقات اٹیمپٹ بھی وہاں کریں گی کہ جہاں پہ جو گندگی ہوگی. تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتائیے کہ طہارت کتنی ضروری ہے. آپ متعار رہتے ہیں تو کتنا آپ کا معاملہ جو ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کی بنیاد ہے. جب تک ہم پاکیزہ نہیں ہوں گے، اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ نہیں کریں گے، اپنے شعور کو بیدار نہیں کریں گے، علم کی طرف نہیں آئیں گے، ہمارے پاس کوئی شے نہیں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائیں. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. ہاں، آج آپ کو بتلاتے ہیں جادو ٹونے سے حفاظت کا عمل. توجہ سے سنیے. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتا ہے تو وہ ہمیشہ جادو ٹونے کے اثرات سے انشاءاللہ محفوظ رہتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بڑا کمال قول مبارک ہے کہ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے